بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ اور فٹنس پر جتنی بات اور بحث آج کل ہوتی ہے آج سے 30 سال پہلے نہیں تھی، کیونکہ اس وقت فٹنس کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ سادہ کھانا کھاتے تھے اور سادہ طرز زندگی جیتے تھے۔ بہت سی بیماریاں جیسے شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے امراض نہ ہونے کے برابر۔ سواری ہر شخص کے پاس نہیں تھی، اس لیے اپنی ذاتی ٹانگوں سے کام لینے کا رجحان عام۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جدت اور ترقی کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ غیر صحت بخش کھانے، غیر فعال روٹین عام ہو گئی ہے اور ان تمام چیزوں نے مل کر کئی مسائل کو جنم دیا، اور اگر اس کا تدارک نہ کیا جائے تو بہت سے طبی مسائل سے وقت سے بہت پہلے ہی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم ایک جامع طرز زندگی کے بارے میں بات کریں گے، جسے اگر ہم آہستہ آہستہ اپنانا شروع کر دیں تو نہ صرف مجموعی صحت بہتر ہو سکتی ہے بلکہ مستقبل میں ہونے والی کئی بیماریوں سے بھی بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے۔ جسمانی حرکت یا فزیکل ایکٹیویٹی سب سے مؤثر طریقہ ہے جسمانی صحت اور فٹنس کو برقرار رکھنے کا۔ روزانہ کی گئی 30 منٹ کی ایکسرسائز، واک یا کوئی اور ایکٹیویٹی جسم کی طاقت میں اضافہ کرنے کے ساتھ وزن برقرار رکھتی ہے، اسٹریس کو کم کرتی ہے اور دائمی بیماریوں جیسے دل کی بیماریوں، ڈائبٹیز اور موٹاپے سے بھی بچاتی ہے۔ ہفتے میں کم از کم 5 دن ایکسرسائز یا واک کرنے سے یہ تمام فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں اس کا براہ راست اثر ہماری صحت پر پڑتا ہے۔ ایک متوازن غذا وہ تمام ضروری غذائی اجزاء جسم کو مہیا کرتی ہے جو باڈی کی ضرورت ہے، اور ان تمام اجزاء کی مدد سے جسم کے تمام نظام درست طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ایسا کھانا کھایا جائے جو نہ صرف زبان کو ذائقہ دے بلکہ جسم کو تمام ضروری نیوٹرینٹس بھی مہیا کرے، جیسے مکمل اناج یا ہول گرین، پھل اور سبزیاں، پروٹین اور ہیلدی فیٹس۔ ہول گرین کی بات کریں تو ویسٹ میں تو اس کے لیے اوٹس، کنوا اور براؤن رائس استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں رہنے والے اس کے متبادل کے طور پر گندم یا پھر جو کے آٹے سے بنی ہوئی روٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ میدے اور فائن آٹے سے پرہیز ضروری ہے۔ تمام پھلوں اور سبزیوں میں ضروری وٹامنز، منرلز اور فائبر کی بھرپور مقدار کے ساتھ ایسے قدرتی کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات رکھتے ہیں، اور یہ انتہائی ضروری فائٹو کیمیکلز ہمارے جسم کو آکسیڈیٹو اسٹریس سے بچا کر دائمی بیماریوں کا رستہ روکتے ہیں۔ پروٹین میں ہمارے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں۔ اگر آپ گوشت خور ہیں تو پھر مرغی، مچھلی یا کبھی کبھار گائے یا بکرے کا گوشت استعمال کریں۔ دوسری صورت میں تمام پھلیوں اور دالوں میں بھی پروٹین وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ انڈے بھی پروٹین حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، اور ہاں، انڈے کی زردی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ڈاکٹر نے زردی کھانے سے نہیں روکا تو دن میں 1 سے 2 انڈوں کی زردی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تیل، گھی، مکھن کو ایک زمانے میں کافی بدنام کیا گیا، لیکن اب جدید سائنس ان تمام چیزوں کو صحت بخش قرار دے رہی ہے، اور کم مقدار میں ہی صحیح، لیکن یہ بھی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ البتہ ان کے انتخاب میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو تیل اور بنسپتی گھی اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ کافی مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتے ہیں، اور اس دوران ان میں سے فائدہ مند اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں جبکہ نقصان دہ اجزاء کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ان کوکنگ آئلس یا گھی کا استعمال بہت ضروری ہو تو بھی ان کو کم مقدار میں استعمال کریں، اور اگر ان کے متبادل کے طور پر سرسوں، ناریل یا پھر تل کا تیل استعمال کریں تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ کم مقدار میں دیسی گھی یا مکھن کا استعمال بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، مکھن یعنی بٹر استعمال کرنا اور مارجرین سے ہر صورت پرہیز کریں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ اپنی نیند پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، اس میں ٹی وی اور سیل فون کا استعمال کم کریں اور اپنی نیند پوری کریں۔ نیند کے دوران جسم زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے ٹیشوز کی مرمت کرتا ہے، یعنی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں سیلف ریپیئرنگ کا ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ نظام کام کرتا ہے جو ہمیں اگلے دن کے اہم کاموں کے لیے پھر سے تیار کر دیتا ہے۔ امید ہے ان باتوں پر عمل کر کے آپ بھی اپنی صحت کو پہلے سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کے ویلاگ کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔